فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ امریکہ ایران پر ٹوٹ پڑا۔ امریکی فوج کے ایران پر مسلسل 8ویں روز حملے، ساحلی دفاعی نظام اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کے مطابق اردن میں امریکی فوجیوں پر حملے کرنے والی فورسز کو ہدف بنایا، سمندری عسکری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون ذخیرہ گاہوں پر حملے کیے۔ کارروائی میں پاسداران انقلاب کے اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر امریکی سینٹرل کمانڈ نے انجام دی۔ ایرانی فوج کی ساحلی نگرانی اور فضائی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران پر حملوں کی نئی لہر مکمل کر لی۔ کارروائیاں انتہائی درست ہدفی ہتھیاروں کے ذریعے کی گئیں۔ مقصد ایران کی عسکری صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے جزیرہ قشم کو نشانہ بنایا۔ لڑاکا طیاروں نے مضافاتی علاقوں پر 6 میزائل داغے۔ صوبہ خوزستان کے شہر شادگان پر بھی بمباری۔ ہرمزگان میں سیرت کے قریب ایرانی تنصیبات پر حملے۔ بندر عباس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ متعدد افراد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کی امریکی تنصیبات پر جوابی اسٹرائیک۔ ایران کا کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملوں کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق العدیری کیمپ میں اسلحہ ڈپو، جبکہ علی السالم ایئر بیس پر پیٹریاٹ ریڈار اور فضائی نگرانی کے ایک ریڈار پر میزائل اور ڈرون داغے گئے۔ ایرانی فوج کے مطابق کارروائی حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی۔ اردن میں فوجیوں کی ہلاکت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پارا ہائی۔ پینٹاگن کو پوری شدت سے ایران پر بمباری کا حکم دے دیا۔ کہا امریکی فوجیوں کی ہلاکت انتہائی افسوسناک ہے۔ فوجی ملک کی خدمت کرتے ہوئے قربان ہوئے۔ صورتحال پر انہیں بے حد دکھ ہے۔ ایران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو امریکہ کو بھی فکر نہیں۔ ایران کو کبھی نیوکلیر ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کی امریکہ کو سخت نتائج کی وارننگ۔ کمانڈر میجر جنرل عبدالاحیہ نے کہا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن اور تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکی جارحیت کی صورت میں اس سے بھی بھاری قیمت وصول کی جائے گی۔ دشمن فوجی ناکامیوں کے بعد ایران میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کی دفاعی طاقت ملک کے امن اور سلامتی کی مضبوط ضمانت ہے۔ میجر جنرل نے امریکہ کو بڑا شیطان اور دھوکے باز دشمن قرار دے دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا امریکی فوج کو انتباہ۔ ایکس پر لکھا، اگر امریکی فوجی سپریم لیڈر کی جانب سے امریکہ کو سبق سکھانے کے بیان کا مطلب سمجھ لیتے تو بھاگنے میں 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتے۔ خیال رہے ابراہیم عزیزی کا اشارہ اردن میں ہلاک اور زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کی طرف ہے۔ ایران کی میزائل صلاحیت پر امریکی فوج پریشان۔ روسی میڈیا نے انکشاف کیا کہ ایران نے امریکی میزائل دفاعی نظام کا توڑ نکال کر اہداف پر درستی سے حملہ کیا۔ ایران کے نئے میزائل تیز رفتار ہیں اور ٹارگٹ سے پہلے پوزیشن بدلتے ہیں۔ پینٹاگون کو تشویش ہے، ایران حساس اہداف انتہائی درستی سے کیسے نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا نے نورین نیازی کے متنازع بیان کو پروپیگنڈے کا ہتھیار بنا لیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن مذموم سیاسی عزائم کے لیے ملکی اداروں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا میں مصروف۔ نورین نیازی کا متنازع بیان بھارتی گودی میڈیا کی خبروں کی زینت بن گیا۔ بانی کی بہن نے سیاسی مفاد کے لیے افواج پاکستان کو بیجا تنقید کا نشانہ بنایا۔ شاندار فتح کو نظر انداز کرتے ہوئے اسرائیل سے جوڑنے کی کوشش۔ سائبر کرائم اسلام آباد نے نورین نیازی کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ NCCIA نے نورین نیازی کو کل طلب کر لیا۔ لاہور ڈیفنس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گاڑی کے قریب فائرنگ۔ پولیس ذرائع کے مطابق کار سوار نوجوان نے وفاقی وزیر کی کار کو اوورٹیک کیا اور فائرنگ کر دی۔ پولیس نے ملزم اسامہ کو گرفتار کر لیا۔ اسلحہ بھی برآمد۔ ملزم کے زیر استعمال گاڑی کو تحویل میں لے لیا گیا۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ڈیفنس میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ گاڑی نے بائیں جانب سے کراس کیا اور 5 فائر کیے۔ کار کا پیچھا کیا اور ناکے پر اطلاع دی۔ ہوائی فائرنگ کا واقعہ ڈیفنس کی حدود میں گزشتہ رات پیش آیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا وینزویلا کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ حالیہ زلزلوں پر پاکستان کی جانب سے اظہار تعزیت اور یکجہتی۔
کہا پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں وینزویلا کے ساتھ کھڑا ہے۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ کا پاکستان کی ہمدردی اور انسانی جذبے پر اظہار تشکر۔ کہا پاکستان نے امریکہ ایران کشیدگی میں مکالمے اور کشیدگی میں کمی کے لیے مثبت کردار ادا کیا۔ پاکستان اور وینزویلا کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دنیا فٹ بال کے تخت پر کس کا ہوگا راج؟ میسی کی ارجنٹینا کرے گی یا پھر یامال کی اسپین ڈالے گی دھمال؟ فٹ بال کے گرینڈ فنالے میں ہوگا زور کا جوڑ۔ بلاک بسٹر ٹاکرا آج ہوگا۔ ارجنٹینا کے پاس میسی کا جادو، مصر اور انگلینڈ کو دھول چٹائی۔ اسپین کا کیمپ تجربہ کار یامال سے مالا مال۔ دونوں ٹیمز اب تک صرف ایک بار فیفا ورلڈ کپ کے سٹیج پر آمنے سامنے آئیں۔ 1966 کے ورلڈ کپ میں ارجنٹینا نے اسپین کو 2-1 سے شکست دی۔ مجموعی طور پر دونوں ممالک کے درمیان 14 عالمی مقابلے ہوئے۔ دونوں نے 6 میچز جیتے، 2 مقابلے برابر رہے۔ بیرون ملک سفارت خانوں میں کروڑوں روپے کی بے قاعدیاں۔ سرکاری اکاؤنٹ سے سفارتکار قواعد کے خلاف رقوم نکالتے رہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں اہم انکشافات۔ ریاض، میلان اور کوپن ہیگن میں پاکستانی سفارت خانوں میں بڑی بدعنوانیاں۔ شخصیات کے دورے کے دوران ایڈوانس ادائیگی کے لیے رقوم نکالی گئیں۔ ریاض سفارت خانے کے حکام نے $3 لاکھ اور میلان سفارتی عملے نے 15,500 یورو نکالے۔ رقوم کس وینڈر یا شخص کو ادا کی گئیں کوئی تفصیلات دستیاب نہیں۔ ایڈوانس نکالی گئی رقوم کے واؤچرز بھی آج تک جمع نہیں کروائے گئے۔ کوپن ہیگن میں ہیڈ آف چانسری ڈاکٹر شمائلہ عثمان پر بھی سنگین الزام۔ مشن کیے ڈیبٹ کارڈ سے 29,174 ڈونیشن کرون نکالے گئے۔ وزارت خارجہ نے آڈیٹر جنرل کے اعتراضات کے باوجود کوئی جواب۔ اسحاق ڈار سے نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور پارٹی کے پارلیمانی اراکین کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت بلوچستان کے عوام کو درپیش مسائل کے حل اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ بلوچستان کے عوام کی جائز معاشی ترقی اور خوشحالی آئین کے دائرے میں یقینی بنائی جائے گی۔ عبدالمالک بلوچ نے کہا کہ بلوچستان کے باغیوں کو عوام کی حمایت یا اخلاقی جواز حاصل نہیں۔ نیشنل پارٹی بلوچستان کے عوام کی بہتری اور فلاح کے لیے سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ گلیشیئرز ہماری تہذیب کا اہم حصہ ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں بڑھتے درجہ حرارت کے باعث گلیشیئرز خطرے سے دوچار ہیں۔ سیلاب انسانی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی پر قابو نہ پایا تو ناقابل تلافی نقصانات ہوں گے۔ پاکستان میں گزشتہ دہائی میں سیلاب کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں گئیں۔ انفراسٹرکچر کی تعمیر میں موسمیاتی مطابقت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مانسہرہ میں کلاؤڈ برسٹ سے شدید طغیانی جبوڑی، بانڈا، گیسچ کے ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا۔ بالاکوٹ کے بالائی علاقوں میں تیز بارش سے ندی نالے بکھر گئے۔ دریائے کنہار میں اونچے درجے، دریائے سرن میں نچلے درجے کا سیلاب۔ ضلع انتظامیہ کا پانی کی سطح میں مزید اضافے کا الرٹ۔ تمام اداروں کو چوکس رہنے اور سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔